علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. سورۃ العصر. سورۃ العصر قرآن کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. سورۃ الکوثر کے بعد سب سے چھوٹی صورت ہے سورۃ العصر. اس کی بھی 3 آیات ہیں لیکن یہ بہت جامع صورت ہے. امام شافعی کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے. یعنی ان کی جو ایگزیکٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن سورۃ عصر کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا، سورۃ عصر ہی نازل ہو جاتی، تو انسان کی رشد و رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایک سورت ہی کافی تھی، کیونکہ یہ سورت تمام قرآنی علوم پر مبنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن کی کوئی امپورٹنس نہیں، لیکن اس کی کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ جملے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ویسے ہی سورۃ العصر کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی کہ یہ سورت اگر انسان اس پہ غور و فکر کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی انسان کو بہت ایکسپیکٹ کی اور اسلام کی بیسک چیز کی جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے نا، اس کا پتہ چل جاتا ہے. سورۃ العصر کی 3 آیات ہیں اور اس کے 14 کلمات ہیں، 68 اس کے حروف ہیں. عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا وقت، یعنی نماز عصر کا جو وقت ہے، اور یعنی دن کا آخری حصہ، اور عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. امام رازی اپنی کتاب تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں کہ سورۃ العصر میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھی. کہتے ہیں کہ بازار میں ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس آواز لگا کے وہ لوگوں کو یہ بات بتا رہا تھا، جس شخص کا اثاثہ گل رہا ہو اس پر رحم کرو. یعنی اس کی برف جو ہے وہ پگھل رہی تھی اور وہ لوگوں کو اپنی طرف ابھار رہا تھا کہ میری سے برف خریدو، میرا اثاثہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بار بار یہی آواز دے رہا تھا. کہتی ہے اس کی پکار کو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جیسے برف کم ہو رہی ہے ایسے ہی ہماری ملی ہوئی جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ سورۃ العصر ہمیں سورۃ العصر ہمیں جو ہے زندگی کی اصل حقیقت بتاتی ہے کہ انسان کیسے نقصان سے بچے، کہ انسان کو بھی یہ زندگی ملی ہوئی ہے اور برف کی طرح وہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، انسان کا اثاثہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور انسان کو اپنی زندگی پر رحم کرنا چاہیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، اور عصر سے مراد دن کا حصہ ہے، جیسے کہ جانے کا وقت، یعنی اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور عصر کی نماز کی تو ویسے بھی بڑی اہمیت ہے، اگر اسے یہاں پہ قسم کے طور پر لیا جائے تو اس کی خود اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عصر کی نماز سے متعلق احادیث بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص نے عصر کی نماز فوت کی، یعنی اس کے عصر کی نماز فوت ہو گئی، کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بکرو بصلاۃ العصر، نماز عصر ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابھی تو انسان کے گھاٹے کی بات ہوگی، اگر صرف عصر، اگر اس سے مراد نماز عصر ہو تو سوچئے کہ ایک عصر کو ضائع کرنے کا کتنا نقصان ہے، تو باقی جو نمازیں ہیں اور باقی اعمال ہیں اگر ہم وہ نہیں کرتے تو اس کا کتنا نقصان ہمیں ہوگا۔ عصر کا معنی دہر بھی لیا گیا ہے، اور دہر کہتے ہیں عربی زبان میں زمانے کو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ان بے شک الانسان انسان، لفی خسر یقیناً گھاٹے میں ہے، یقیناً خسارے میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا الخاسر کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ نقصان میں ہے، یعنی اس کو جب پیدا کیا گیا تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا نقصان شروع ہو گیا، جیسے ہی زندگی شروع ہوئی نقصان شروع ہو گیا، اور یہاں پہ ہر انسان کو شامل کیا گیا ہے، یعنی اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر بندہ گھاٹے میں ہے، ہر بندہ نقصان میں ہے، ہر بندہ کمی میں ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ ہر ایک پر ایک ہی قانون لاگو ہے، کیا کہ انسان نقصان میں ہے۔ ہم جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، ہم جتنے بھی اچھی پرسنالٹی کیوں نہ بن جائے، لوگ ہمیں کتنا بھی ہماری عزت ہماری کریں، ہماری تعریف کریں، ہمیں بہت محبت دیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہر شخص گھاٹے میں ہے، ہر شخص نقصان میں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم نقصان سے بچو تو ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو بندہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ لوزرز ہیں، تمام لوگ کامیاب ہیں، وہ سکسیسفل پرسنالٹیز میں شامل نہیں ہوتے، وہ مفلحون میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ لوگ کامیاب ہیں، باقی ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ کیا ہیں؟ لوزر ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان، جو بندہ مومن بن جاتا ہے اور جس دن وہ مومن بنتا ہے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے، پھر مومن بننے کے بعد، خسارے سے نکلنے کے بعد وہ آرام سے بیٹھا نہیں رہتا، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا کہ جی میں خسارے سے نکل گیا ہوں، میں ایمان لے آیا، میں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، اب میری زندگی جو ہے وہ خسارے سے نکل چکی ہے۔ نہیں، وعامل الصالحات، یہاں پہ یعنی استعمال کیا گیا، اور وہ نیک عمل کرتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وقت کو ضائع نہیں کیا، عمل میں لگا کر اس کا اچھا استعمال کیا۔ صرف وقت کو بچانا کافی نہیں کہ آپ برے کام نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وقت کو بچا لیا،
وقت میں کچھ نہ کرنا گویا کہ وقت کو ضائع کرنا ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا ہی وقت کو بچانا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیا کیا، نیک اعمال کیے، اس کا اچھا استعمال کیا، پھر اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ نیک اعمال کرنے کے بعد دو اہم چیزوں کا انہوں نے دھیان رکھا، صبر کی اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عموماً وصیت کب کی جاتی ہے؟ جب ایک بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے، اور وہ اس کی وصیت کو بڑے پیار سے سنا جاتا ہے، اور اس کی وصیت کو بڑا پختہ آرڈر سمجھا جاتا ہے۔ اکثر پیرنٹس مرنے کے وقت یا کوئی بھی بزرگ یا گھر میں کوئی بڑا فوت ہوتا ہے تو مرتے مرتے کوئی وصیت کر جاتا ہے، اور اس کی وصیت کو ایسے درجہ دے دیتے جیسے فرائض کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس کی بات لوگ اس وقت بڑے دھیان سے سنتے ہیں، ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہیں اس کے مرنے کے بعد۔ تو یہاں پہ بھی بات آئی وصیت کی، یعنی عمل کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ایسے تاکیدی آرڈرز اور تاکیدی ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ سامنے والا اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 کام کرنے سے انسان جو ہے کامیاب، پورے کا پورا کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام عمل صالح، دوسرا کام یعنی ایمان لانے کے بعد کون سے 3 کام کرنے ہیں؟ نیک اعمال کرنا ہے، اور صبر کی تلقین اور حق کی تلقین۔ تو پھر انسان پورے کا پورا کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو ان تینوں کو مان لیتا ہے وہ تو پورے کا پورا کامیاب۔ اب جو جتنا چھوڑتا ہے اتنا خسارے میں ہے، یعنی جو نیک اعمال سارے کے سارے نہیں کرتا، کچھ اس میں برے اعمال بھی کرتا ہے، تو اس کا اتنا رتبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جتنے عمل میں اضافہ کرتا جائے گا اتنے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک پوری آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلی آیت تو ہمیں دھمکی تھی نا کہ تم خسارے میں ہو، اور اب کامیاب ہونے کے لیے ہمیں تو آگے بڑھنا ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خسارے سے نکلیں۔ کون چاہتا ہے کہ ہم خسارے سے نکلیں؟ سبھی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز جو بیان کی ایمان ہے۔ ایمان کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کا پتہ چلتا ہے حدیث جبریل سے، کہ جس میں انہوں نے آ کے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان اور یقین رکھو۔ یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن۔ کتنی چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ پر۔ کیا اللہ پر ہمارا ایمان ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری باتوں کو سنتا ہے، وہی ہماری مشکل کشائی کرتا ہے۔ دوسری چیز اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، کہ جو اس کے فرشتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ حق ہیں۔ پھر اسی طرح اس کی کتابوں پر، کہ جو اللہ نے آخری نبی پر کتاب نازل کی وہ بھی سچی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں پہلے نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہاں پہ آ کے ہم تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم اچھی اور بری تقدیر پر آ کر تھوڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جب اچھے خلات آتے ہیں تو اللہ ہمارا ہے، جب برے خلات آتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کلی ایمان نہیں لانا، جزوی، یعنی صرف جزوی ایمان کافی نہیں ہے، کلی طور پر یعنی پورے کا پورا ان چیزوں پر ایمان لانا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر تو ایمان ہے، آخرت پر ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں،
کبھی اس کو یاد ہی نہیں کیا، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اور نہ ہی تقدیر پر ہمارا اتنا یقین ہے۔ تو ایمان کے لحاظ سے، ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے 3 طرح کے نظریات اور 3 طرح کے عقیدے سامنے آتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ ہوتا ہے جو ایمان کا اقرار کرنے والا ہوتا ہے، پورے کا پورا ایمان، پکا مومن بندہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ پورے کا پورا صحیح ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو شک میں مبتلا ہوتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے بندے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان مومن بننے کے لیے پورے کا پورا ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح یقین ہے کہ اللہ سچے ہیں، ویسے یقین ہونا چاہیے اللہ کی کتاب بھی سچی ہے۔ جس طرح یقین ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، ویسے ہی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے، جو اچھی تقدیر، اچھے کام ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں یا برے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ یہ جو بیڈ لک کہا جاتا ہے یا گڈ لک کہا جاتا ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے قسمت کے اندر جو ہو کر رہے گا، اور اس پر راضی ہو جانا اور اس پر یقین اسی کو کہتے ہیں۔ پھر اپنی قسمت کا رونا نہ رونا اور شکوہ نہ کرنا، یہ سب ایک مومن بندے کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایمان لانے والے کی۔ دوسری چیز، یعنی ایمان لانے کے بعد دوسرا کیا کام ہے جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے؟ عمل صالح۔ اور عمل صالح کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے، عمل نیک ہے، تو وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ پہلا کام نیت اچھی، اور دوسری شرط کیا ہے؟ میتھڈ سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا عمل تو اچھا ہے لیکن میتھڈ مسنون نہیں ہے، اتباع نہیں کر رہے ہم اللہ کے رسول کی، اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہوتا۔ یہ عمل صالح کی شرائط میں یہ 2 بیسک شرطیں ہیں، جن پر ہم پورا اتریں گے تو وہی نیک عمل کہلایا جائے گا۔ یعنی اپنی مرضی اندر ایڈ نہیں کر سکتے، وہ پھر بدعت میں آ جاتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے، جو ہم نیک اعمال سمجھ کے کر رہے ہیں، کیا ان کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ہماری نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے یا بندے کے لیے؟ کسی کے ساتھ اخلاق اچھا تو کیوں ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے یا لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے؟ اور دوسرا یہ چیک کرنا ہے کہ نیت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں وہ مسنون بھی ہے کہ نہیں۔ اب عمل صالح کے اندر شرطوں کے بعد 2 چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ صرف صدقہ دینا عمل صالح نہیں، صرف اچھا اخلاق عمل صالح نہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اسی طرح اللہ کی جو عبادات ہیں، خاص طور پر اللہ کی رضا ہوتی ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ذکر کرنا، اذکار کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ سب کے حقوق اللہ۔ ان کی بھی ویسے ہی ادائیگی کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے کی، اور نیت کیا ہو؟ خالص اللہ کی رضا۔ اور پھر حقوق العباد میں بندوں کے حقوق آ جاتے ہیں، سب سے پہلے پیرنٹس کے، پھر رشتہ داروں کے، پھر آہستہ آہستہ یتیم، غریب، مسکین وغیرہ۔ اب ان حقوق کے اندر بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جو مسنون ہوتے ہیں، جو نوافل کے درجہ رکھتے ہیں، یعنی جن کو کر لیں تو ثواب ہے، چھوڑ دیں تو گناہ نہیں، لیکن جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں ان کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کو چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، ان کو چھوڑیں گے تو قیامت کے دن سوال کی جیسے نماز کو چھوڑیں گے، عصر کی نماز کی اہمیت آپ دیکھ لیں تو باقی نمازوں کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو ان اعمال کے اندر بھی کچھ فرض ہے اور کچھ نفل کا درجہ رکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا ہمیں کہ سورۃ عصر کے اندر کیسے پورے کے پورے اسلام کا کنکلوژن ہے، کہ کس طرح پورے علوم کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر اس ایک چیز پر الگ الگ سے وضاحت کی جائے نا
تو اس پر ایک پوری کتاب جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، اتنی ڈیٹیل ہے اس صورت کی، لیکن آپ کو بیسک چیزیں اس لیے سکھائی جا رہی ہیں کہ مزید آپ اس کے اوپر خود غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے کہ اچھا یہ بھی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہ جو حقوق ہیں، جتنا جتنا ہم اس پہ عمل کریں گے، جتنے ہم اعمال صالحات میں آگے بڑھیں گے، اتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اب کامیاب ہونے والوں میں سے بھی تو لوگوں کے درجات ہوں گے نا، کسی کو 2 جنتیں ملیں گی، کسی کو 1 جنت ہوگی، کسی کو وہ جنت ملے گی جو سونے کی، کسی کو چاندی والی ملے گی۔ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، کچھ اس سے کم درجے والے، کچھ اس سے کم درجے والے، جیسے بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایوریج بھی کامیاب ہوتے ہیں، 1000+ نمبر لینے والے بھی کامیاب ہوتے ہیں، جن کے کم فل مارکس آتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، جن کے 900 آتے ہیں وہ بھی کامیاب ہے، 800 والے بھی کامیاب ہیں، 6 والے بھی کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے درجات، جتنے اعمال میں اضافہ ہوگا، اتنے درجات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ 1000+ مارکس والا بندے کو بڑا ہم لائک کرتے، پسند کرتے ہیں، اسے بریلینٹ اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے، تو قیامت کے دن بھی یعنی آخرت کے معاملے میں بھی ہمارا یہی کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم صرف پاسنگ مارکس میں کامیاب نہ ہوں، بلکہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں۔ یہ تھا دوسرا، یعنی کامیاب ہونے والے لوگوں کی دوسری جو صفت ہے، دوسرا کام ہے جو ضروری ہے، ایمان کے بعد عمل صالح۔ تیسرا کام تواصی، وصیت، آگے لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو بتانا، اور تواصی بالحق وتواصوا بالحق، یعنی حق کی وصیت۔ حق کی جو ڈیفینیشن ہے نا، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن بیسک جو ہم دیکھتے ہیں، حق سچ کو بھی کہا جاتا ہے، حق شریعت کو بھی کہا جاتا ہے، اور حق کتاب کو بھی، یعنی قرآن کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ یعنی کس چیز کی وصیت کریں دوسرے کو؟ کتاب کی تلقین کریں، قرآن کی طرف بلائیں، شریعت کی طرف بلائیں، سچ کی طرف بلائیں۔ یعنی خود عمل کر لیا یہ کفایت نہیں کرے گا جب تک ہم دوسروں کو ساتھ ساتھ وصیت نہیں کریں گے۔ اور وصیت کیا ہے؟ پختہ تاکید، اچھی نصیحت کرنا۔ اور اس کی کیسے وصیت کی جائے، اس کے کیا طریقے ہیں، قرآن کے اندر اس کی بھی وضاحت ہے۔ جب ہم اردو کو سیکھیں گے اور خود اس پہ عمل کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کے طریقے بھی پتہ چل جائیں گے۔ انبیاء نے بھی اپنے اولاد کو وصیتیں کی تھی، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور پھر اسی طرح جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام موت کی حالت میں تھے، یعنی ان کی وفات کا وقت تھا، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے، کس کی؟ اللہ کی عبادت کی۔ ہم لوگ جائیداد کی وصیت کرتے ہیں نا، تو وصیت صرف جائیداد کی نہیں کی جاتی، حق کی وصیت کا اللہ نے حکم دیا۔ اور پہلے فیملی کلچر ہوتا تھا کہ لوگ اچھے برے کے بارے میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، کوئی برا کام کرتا تھا تو بتایا جاتا تھا تم یہاں پہ غلط ہو، ٹھیک کرو۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہم کیوں سمجھا کر خود کو بھی اذیت میں مبتلا کریں؟ بہن اس کی تو زبان ہی بڑی تیز ہے، میں نے نہیں اس کو سمجھانا، میں نے نہیں اس کو بتانا کہ تم یہاں پہ غلط ہو، اگر میں نے بتا دیا تو اس نے تو میرے پیچھے پڑ جانا ہے، اس نے تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی تو میرا تو کچھ رہنا نہیں، ہر جگہ پہ بیٹھ کے اس نے میری انسلٹ کرنی ہے، تو میں نے نہیں اس کو برائی سے روکنا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیا کہ ہم تواصی بالحق کریں، یعنی حق کی وصیت کریں، ایک دوسرے کو
سچی بات کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اچھائی کا حکم دیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. یعنی صرف والدین کو ہی وصیت کا حق نہیں ہے کہ والدین ہی بس اپنی اولاد کو وصیت کرے. اللہ نے قرآن میں والدین کو اولاد کے حق میں وصیت کی ہے کہ اولاد کے ساتھ وہ کیسے رہیں، اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، اولاد کے اندر جائیداد کی وراثت کی تقسیم کیسے ہو. اس لیے والدین اولاد کے حق میں وصیت، والدین اولاد کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں. اور اگر پیرنٹس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں کچھ غلط لائن پہ چل رہے ہیں تو ہمیں بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کے ان کو حق کی وصیت کرنی چاہیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں. حق کے ساتھ بالکل صبر، ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ. کیونکہ جب ہم حق کے راستے پہ چلتے ہیں نا تو ہمیں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. حق ایک چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کی بڑی شاہیں ہیں. جو بندہ حق پہ چلتا ہے اس کی دنیا تنگ ہو جاتی ہے. جو بندہ حق پہ چلتا ہے اس کو لوگ ٹارچر کرتے ہیں. جو بندہ حق پہ چلتا ہے اس کو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں. جو بندہ حق پہ چلتا ہے لوگ اس کے حق کو اس کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں. اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو اس کے لیے تانا بنا دیتے ہیں. اس کی اچھی بات بھی لوگوں کو بری لگتی ہے. اس کی برائی کو لوگ بازار سب کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں. تو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. انسان کس کس چیز پہ صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ حق کے بعد اتباع پہ صبر. سب سے پہلا صبر ہوتا ہے اتباع پہ، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں اطاعت پہ صبر. شروع کیا اچھے کام کرنا، نیک عمل کرنے شروع کیے، اب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، میرے سے نہیں اب ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دعا مانگنے کا، میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اب آئندہ کے بعد تو میں نے دعا نہیں مانگ رہی. نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. نیکی کر کر کے میں تھک گیا ہوں، مجھے اب نہیں میں نے عمل کرنا، اب بس ہو گئی ہے میری، بس مجھے اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے. سامنے والے کا تو کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا، میں اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہی ہوں تو وہ تو آگے سے بدتمیزی کرتا جا رہا ہے. آپ کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ اخلاق ٹھیک کیا تھا نا، آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اچھا اخلاق اپناؤ، دیکھو اس کا تو کوئی نہیں ٹھیک ہو رہا. نماز پڑھ کے تھک گئی ہوں، میرے تو کام ہی نہیں صحیح ہو رہے، مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا، الٹا نمازوں کی وجہ سے میرے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بات کہے تو اس کو تھکنے نہیں دینا، اس کو تھام لینا ہے، اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو صبر کی وصیت کرنی ہے، اس کو اطاعت پر جم کر مزید عمل کرنے کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مرو تو تم اسلام کی حالت میں مرو. اس لیے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. حق کی وصیت کے بعد، حق پہ عمل کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں اطاعت پر صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور جن کو ہم نے حق کے راستے پہ چلایا ہوتا ہے نا، اور اس کی مسلسل پابندی کے لیے ہمیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو صرف لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا ہی کافی نہیں، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلانا ہے، جہاں وہ گرنے لگے ان کو اٹھانا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور اٹھا رہا ہو اور ہمیں کسی اور کو اٹھانا ہو، اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ان کی مدد کرنی ہے. مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، وہ جب دوسروں کو اچھے کام کی طرف چلاتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے. ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی. جتنا بھی بندہ بڑا مضبوط ہو، جب وہ سچے راستے پہ چلے گا اس کو پرابلمس تو آئیں گی، رکاوٹیں تو ہوں گی، ایک بندہ تو ہونا چاہیے نا اس کو تھامنے والا. پھر اسی طرح دوسرا جو صبر کیا جاتا ہے نا، وہ ہے معصیت چھوڑنے پر صبر، برائی سے صبر. ٹھیک ہے، معصیت چھوڑنے پر صبر کیسا ہوتا ہے؟ آپ شرک کر رہے ہیں تو اب شرک کا راستہ چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑ نہیں پا رہے. ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم اس راستے کو چھوڑیں گے تو بہت سی مشکلات آئیں گی، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، عقیدہ توحید کی طرف آئیں گے، اپنے ہی ہمیں برا بلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اب جو وہ برا بلا کہہ رہے ہیں، آپ اس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑنے پر صبر کرنا آنا چاہیے۔ زنا کو چھوڑے ہیں، حسد کرنا چھوڑے ہیں، جھوٹ چھوڑے ہیں، خیانت کرنا چھوڑے ہیں، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں برے جن کو چھوڑنے پر ہمیں بہت سی رکاوٹیں، بہت سے لوگوں کی ناراضگیاں، بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی، ایون کہ اپنے نفس کو کام کر رہے ہیں۔ سود کا کاروبار کیا، اب سوچیں کہ اگر ہم سود چھوڑیں گے تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔ آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے برائی کو چھوڑنے پر بھی صبر آنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا صبر مصیبت پہ صبر، یعنی تقدیر پہ صبر۔ اور تقدیر پہ صبر کیا ہے کہ ہر چیز پر نقصان پہنچتا ہے تو پھر بھی صبر کرنا، اگر فائدہ ہوتا ہے تو بھی اس پہ شکر ادا کرنا، یعنی مشکل پر بھی صبر اور نعمت پر بھی اللہ کی رضا سمجھ کر اس پہ شکر ادا کرنا۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے ثواب ہے۔ کیونکہ جب اس کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے یا اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ جب اسے نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کاموں پر ہم اگر صبر و شکر کریں گے تو ہی ہم کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کامیابی کا معیار ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ پہلے انسان کی اندر کی حالت کو بدلا گیا، کیسے؟ ایمان لا کر۔ ایمان لانے کے بعد جب تک اس کو مانیں گے نہیں، یعنی عمل صالح نہیں کہیں گے تو ادھوری بات رہ جائے گی۔ عمل صالح کیا ہے؟ جو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جس کو چھوڑنے کا حکم دیا وہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یعنی جیسے کہ اللہ پر ایمان لایا تو اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، کتاب پر ایمان لائے ہیں تو کتاب کی ماننی ہے، آخرت پہ ایمان لائے ہیں تو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے ہیں، اور اگر تقدیر پر ایمان لائے ہیں تو تقدیر پر راضی ہو جانا ہے۔ اگر خوشی ملی اس پہ بھی راضی، اگر دکھ ملا تو شکوہ نہیں کرنا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، اس پہ بھی راضی ہو جانا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ اور تیسرا درجہ کہ جب ایک شخص ایمان لے آتا ہے، شعور کی سطح پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا مشن بن جاتا ہے کیا؟ کہ جیسے وہ خود عمل کرے وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، دوسروں کو بتائے بنا وہ رہ نہیں پاتا۔ تو تینوں چیزیں مل کر انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں۔ انسان کی کامیاب انسان بنانے کے لیے ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر لے کے آنا، اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات پر بھی دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح اور تواصی بالحق اور بالصبر کی دوسروں کو تلقین بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس پر پورا ہمارا جب ہم شعوری طور پر اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں زندگی کی حقیقت کی سمجھ بھی آئے گی اور پورے کا پورا اسلام میں شامل ہونے کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو تلاوت سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ تدبر کرتے ہیں کہ ہمیں آج کے آیات سے کیا سمجھ آیا ہے۔ من الشیطان الرجیم سورة العصر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائر